نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ. محترم مکرم حاضرین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ساری مخلوق میں اشرفی مخلوقات بنائی، پھر اس کے بعد ہمیں دولت ایمان سے نوازا، پھر اس کے بعد اپنے مقربین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، اس کو اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے افضل اور دوسری ہے مفضول. اس میں سے پہلی قسم اشرف المخلوقات اور دوسری قسم اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ ساری دوسری قسم ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 70 ہے. اس آیت کریمہ میں ان دونوں مخلوقات کا تذکرہ اللہ کریم نے فرمایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا ہے. اللہ جل مجدہ نے اس آیت کریمہ میں انسان کی فضیلت کا، برتری کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری مخلوق ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور انسان کے لیے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ بھی اللہ کریم نے بیان فرما دیا ہے.
اب جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق ہیں ان کے بارے میں سورہ صاد میں اللہ کریم نے فرمایا ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ یہ زمین و آسمان میں اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے کوئی چیز بھی فضول نہیں ہے۔ اور سورہ انبیاء میں اسی آیت کریمہ کو اللہ کریم نے پورا کیا ہے لاعبین، کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ گویا اللہ کریم کی ساری مخلوق جو اس نے تخلیق فرمائی ہے وہ بے مقصد اور فضول نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے ہر چیز بامقصد ہے، اور ان میں اللہ کریم نے انسان کو سب سے افضل بنایا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی اور اس دنیا میں پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، تو اگر یہ زندگی ہمارے شب و روز بغیر کسی مقصد کے گزر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ فضول ہے، بامقصد نہیں ہے۔ یعنی پیدا ہونا، زندہ رہنا، کھانا پینا، جاب کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا، شب و روز کے امور حیات انجام دینا اور ان کو دے کر اس دنیا سے چلے جانا، کیا اس سے اللہ کریم کی عطا کردہ زندگی کا حق ادا ہو گیا؟ یقیناً نہ حق ادا ہوا نہ مقصد پورا ہوا۔ کسی شاعر نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی انسان اگر اپنی جان اس کے راستے میں قربان کر دے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان زندگی کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہو، جس ذریعے سے بھی اس کا تعلق ہو، انسان اسی شعبے میں اپنی بقا، اپنے دوام اور اس شعبے سے متعلق جو مسائل اس کے سامنے آتے ہیں ان کو حل کرتے کرتے اور اپنی بقا کی جنگ لڑتے لڑتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم اگر غور کریں تو خلاصہ کن یہی ہماری زندگی ہے اور ہماری زندگی کا یہی مرکز و محور ہے۔ کیا جو شخص اس طرح زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کیا اس نے زندگی کا مقصد پورا کیا؟ جو تو چلا گیا اس نے بھی پورا نہیں کیا۔ اب جو موجود ہیں وہ اپنے ان حالات کا جائزہ لیں کہ ان امور میں جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کیا اس زندگی میں ہمارے مقصد کا تعین ہے؟ یہ زندگی ہمیں اپنے مقصد کی طرف لے جاتی ہے؟ اس زندگی سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے اور کیا حاصل نہیں ہوتا؟ یا ہم اس زندگی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا حاصل کر لیا اور کیا حاصل نہ کر سکے؟ تو اکثر کا جواب یہ ہوگا معلوم نہیں۔ تو گویا اگر یہ کیفیت ہو تو اس زندگی نے انسان کی اہمیت، انسان کا مقام و مرتبہ
اور انسان کا درجہ جو اشرف المخلوقات ہے اس کو کم کر دیا۔ کیوں؟ کہ اشرف المخلوقات کا یہی مقصد ہے۔ اگر ایک جملے میں اس زندگی کو ہم جینا کھانا پینا دیکھیں تو دوسری بعض مخلوقات کا بھی کام یہی ہے، تو کوئی فرق نہ ہوا اشرف المخلوقات میں اور دیگر مخلوقات میں۔ لہذا بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ہمیں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، تأمل کرنا ہوگا کہ اللہ کریم نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کا مقصد کیا ہے، کہ جن چیزوں کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے وہ اس زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تھوڑا سا تصور کریں کہ یہ جو اسباب ہیں جن کو ہم زندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو اس زندگی کے تقاضے ہیں جن کو ہم پورا کرتے ہیں، جو ضرورتیں ہیں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں، جو لوازمات ہیں جن کی ہم تکمیل کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے ذرائع ہیں۔ ہم جتنے بھی اپنے پروفیشنز اختیار کرتے ہیں، اگر کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے، کوئی بزنس مین بنتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے شعبے میں کامیاب ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے۔ کیا یہ مقصد ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ سائنسدان بن جائے؟ ہاں، یہ سارے لوازمات اس زندگی کی بقا کے لیے، اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، اس زندگی کو چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ کریم کا حکم ہے، ان کو اختیار کرنا ہے، مگر یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے ذریعے ہیں، اور ذریعہ کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ذرائع مقاصد تک پہنچانے کا راستہ ہوتے ہیں، طریق ہوتے ہیں، سبب ہوتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم نے اسباب کو، ذرائع کو، راستوں کو اپنا مقصد بنا لیا اور اسی میں ہم شب و روز زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم اگر جو ہم سے دوسری مخلوق ہے اس کا جائزہ لیں تو اللہ کریم نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ سارا تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور سورہ الجاثیہ میں فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے، اے انسان وہ تمہارے لیے ہے، تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ گویا ان دونوں مخلوقات، اشرفی مخلوقات اور دوسری مخلوق، دونوں کا مقصد ہے۔ اب جو دوسری مخلوق ہے اس پہ ہم غور کریں، حیوان ہوں، جنات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، پھل ہوں، سبزیاں ہوں، جانور ہوں، سواریاں ہوں، جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، اس شارٹ ٹائم میں تفصیل سے بیان کروں، خلاصہ یہ ہے کہ نظر دوڑائیں اس کائنات میں جو جو چیز ہے وہ اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ اے انسان یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ این ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ چیز آئے کہ فرشتے، غور کریں تو فرشتے بھی انسان کی خدمت پر معمول ہیں۔ کیسے کہ آپ کے جو دونوں طرف اللہ کریم نے فرشتے بٹھا رکھے ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ آپ کے اعمال نوٹ کرنا، ان کا ریکارڈ بنانا،
تو اب یہ جو آپ کا ریکارڈ بنانے والے ہیں یہ آپ کی ہی خدمت کر رہے ہیں، تو اب بظاہر تو فرشتے ہی افضل ہیں نا، اب ان کو بھی اللہ کریم نے آپ کی خدمت پر لگا دیا ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ اس کائنات میں انسان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کا مقصود انسان ہے، ہر چیز کا مقصد انسان ہے، ہر چیز کا مقصد انسان کی خدمت ہے، ہر چیز کا مقصد انسان کی بقا ہے، اس کی سروس ہے۔ مگر کیا ہوا کہ ہم جن کو اللہ کریم نے یہ سارے خادم بنایا تھا، ہم نے ان کو مخدوم بنا لیا، اور ہم مخدوم تھے، ہم نے اپنے آپ کو خادم بنا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کریم کے بیانات، اللہ کریم کی تعلیمات، اللہ کریم کے احکامات، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء و رسل، اس کے مقربین، ان کی تعلیمات پر کبھی اس اعتبار سے غور ہی نہیں کیا۔ اب جہاں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اے انسان تمہارے لیے ہیں، تمہاری خدمتگار کے لیے، تو گویا اس پوری کائنات کی مخلوقات کا مقصد انسان ہوا۔ اب سوال یہ ہوا کہ اگر ساری مخلوقات کا مقصد انسان ہے تو پھر انسان کا مقصد کیا ہوا؟ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ تو یقیناً اگر انسان کی زندگی کا مقصد دیکھیں گے تو وہ اس سے عظیم ہوگا، وہ اس سے اعلیٰ ہوگا، وہ اس سے عرفہ ہوگا۔ اب اگر تھوڑا سا چشم تصور میں کسی جو مختصر گفتگو کی ہے اس کو لائیں کہ پوری کائنات ایک طرف ہے اور اس میں اشرف المخلوقات انسان ہے اور دوسری مخلوقات ہے، اب بچتا کیا ہے؟ اب انسان سے بڑھ کر باقی کون سی چیز ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے تو اس سوال کا جواب ایک ہی ہے کہ انسان سے اعلیٰ، انسان سے عرفہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ اس کا خالق ہے، باقی ساری چیزیں انسان کی خادم اور خدمتگار ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ انسان کا مقصود، اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالی ہے۔ اب اللہ تعالی کا مقصد ہونا کیا مراد ہوا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان، اللہ کریم نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہاری زندگی کا جو انداز ہے، جو طور اطوار ہے، جو طریقہ ہے، تم اس طرح بسر کرو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ کی تمہیں پہچان ہو جائے، اللہ کے بارے میں تمہیں معلوم ہو جائے اور اس کی عبادت کا تم حق ادا کر سکو۔ اسی لیے جہاں اللہ کریم نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ جب پوری کائنات باطل اور بے مقصد نہیں، اس کے ساتھ فرمایا سورہ الذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد ایک طرف، اے انسان اور جن و انس، تمہارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اب یہ ایک پتہ چل گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ اپنے خالق کو راضی کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ اب اللہ کی آپ نے بندگی کی، اگر وہ آپ سے راضی ہو گیا تو جس زندگی کے لیے تم شب و روز یہ سارے اسباب اختیار کرتے تھے وہ تمہیں اس زندگی میں بھی اچھی زندگی عطا کرے گا، بلکہ آخرت کی زندگی بھی دوام عطا کر دے گا، کہ جن سے وہ راضی ہو گیا، جنہوں نے اس کی خوشنودی میں زندگی بسر کر دی، پھر ان کو یہ زندگی بھی اچھی مل جائے گی اور زندگی یہیں پر ختم نہیں ہوگی بلکہ دوام حاصل ہو جائے گا۔ اب جن جن لوگوں نے، جن جن ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کا جو مقصد ہے وہ پورا کیا، اللہ کریم نے ان کو پھر اس دنیا میں بھی آخرت میں باقی کر دیا، اس دنیا میں ان پر وہ انعامات کیے جو میں نے کہا کہ یہ پوری کائنات اس انسان کے تابع ہے، خدمتگار ہے۔ پھر جن لوگوں نے
اللہ کی بندگی میں، اللہ کی رضا میں زندگی بسر کی، اللہ نے یہ پوری کائنات ان کے تابع کر دی، ایسی تابع کر دی کہ اگر طوفان آتا ہے تو اس طوفان میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے اور طوفان ان کے تابع ہوتا ہے۔ پھر ان ہستیوں سے آگ گلزار بن جاتی ہے، اگر وہ خشک لکڑی ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ضرورت پڑے تو وہ زندہ ہو کر اژدہا بن جاتی ہے، اگر وہ سمندر کا رخ کر لیں تو سمندر راستہ چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ پتھر پر مار دیں تو پتھر سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اگر پھر وہ نابینا کی طرف نگاہ اٹھائیں تو وہ بینا بن جاتا ہے، اگر وہ مردوں کو کہیں تم بِإِذْنِ اللَّهِ پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ چاند کو اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اگر پتھر کو پاس سے گزرے تو پتھر سلام کرتا ہے، اور پھر اگر ضرورت پڑے تو ان کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اور اسی انسان کے کمال یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ پھر جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اتباع کی، اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کر لامقام ملاقات کا شرف ادا کرتا ہے۔ تو گویا یہ زندگی کا جو مقصد ہے، اگر انسان پورا کرے تو یہ کمالات، یہ انعامات ملتے ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جن کو ہم اور پوری دنیا حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی کے نام سے جانتی ہے، ان کی پوری زندگی پر غور کریں تو چونکہ جو بھی لوگ پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو پھر اللہ کریم اولاد بھی حضور غوث پاک جیسی عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ہی اس مقصد کو سمجھ لیا تھا۔ ہم ہر مہینے جمع ہوتے ہیں، آپ کا تذکرہ سنتے ہیں، انبیاء کرام کے ذکر سنتے ہیں اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ جتنا بھی بیانات ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اس کو سن کر یہیں چھوڑ کر چلے ہی جانا چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انداز بیاں بہت شوق نہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہم سنتے ہیں، سن کر یہی مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کون سا پہلو ہے، کون سا نقطہ ہے، کون سی سیرت کی عجیب چیزیں ہیں جن کو ہم نے نہیں سنا، مگر کبھی غور کیا کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کو یہ مقام کیسے ملا، اور ان کا اگر غور کریں واقعہ سنے ہوئے صرف اشارے کے لیے، ان کی بندگی کا عالم یہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا عالم یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے چھوٹی عمر میں ماں نے ایک لفظ بول دیا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ کریم یہ مقام کیسے عطا کرتا ہے، یہ کرم کیسے کرتا ہے، یہ انعامات کیسے دیتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ نے صرف ایک لفظ بولا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم کتنی بار یہ لفظ سن چکے ہیں، کتنی بار یہ احادیث سن چکے ہیں، تو کتنے ہیں جنہوں نے کم از کم یہ ایک عمل جھوٹ بولنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو قربان جاؤں حضور غوث پاک کی عظمت پر کہ والدہ ماجدہ کی زبان مبارک سے صرف اتنا نکلا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب واقعہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر حال یہ ہوا کہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ولایت عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کریم کے جو احکام ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کو پلے باندھ لیا اور آپ نے پوری زندگی اس طرح بسر کی ہے، اور اس لیے پھر آپ کا لقب بھی محی الدین ہے کہ آپ نے دین کو زندہ کر دیا۔ زندہ کیسے کیا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کا جو مقصد تھا، جو تخلیق کا مقصد تھا، اس کو بانٹ لیا، اس کے مطابق تعلیم حاصل کی، زندگی بسر کی، اپنے آپ کو ڈھالا، اور اللہ کریم نے پھر ان کو نمونہ بنا دیا، اور ایسا نمونہ بنایا
کہ 1000 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، آج بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں اور ان کے نام کے صدقے سے ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ وہ جو چند روزہ زندگی تھی وہ آپ نے اللہ کی رضا میں بسر کی اور اللہ نے آپ کی زندگی کو باقی کر دیا۔ مگر افسوس کہ ہم ہر دفعہ ہر مہینے ان کے واقعات، ان کی تعلیمات سنتے ہیں اور سن کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سننے کے بعد ان تعلیمات پر، ان ہستیوں کے نقش قدم پر، ان کی اسوہ حسنہ پر، ان کی سیرت پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، اس زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا